نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب الصابرین صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، قرآن حکیم کی آیات بینات کا ایک حصہ تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک دینا، برداشت کرنا۔ صبر کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 4 اقسام جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ حرام کاموں سے پرہیز پر صبر کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ آفت و مصیبت پر صبر کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ جو صدمہ پہنچے اس صدمے پر صبر کرنا۔ یہ 4 اقسام ہیں صبر کی جو بیان کی گئی ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالی کی عبادت پر صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے، اللہ کی تسبیحات کو نہ چھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر یہ وہ 2 عظیم ایسے وسیلے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے 300 درجات عطا فرمائے گا، اور ہر درجہ اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حرام کاموں سے بچنے پر صبر۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو 600 درجے عطا فرمائے گا جو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے، جو برے کاموں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 600 درجے عطا فرمائے گا، اور ہر درجہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو یہ کس قدر برکت ہے صبر کرنے پر، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے پر، حرام کاموں سے صبر کرنے پر اللہ کے ہاں اجر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آفت و مصیبت پر صبر کرنا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص یعنی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں 700 درجے عطا فرمائے گا، یعنی 700 درجے اسے اللہ رب العزت صرف مصیبت اور اس پر آئی ہوئی جو مصیبت ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ درجے عطا فرمائے گا۔ اور ہر درجہ اتنا ہے
گویا عرش سے لے کر تخت الثری تک جتنا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے کے برابر ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے۔ سامعین عزیز وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے پر کوئی بلا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کے سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو ہر وقت صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے وقت دعا مانگنی چاہیے اور اسی رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کے وقت اس کی پناہ طلب کرتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک شب بیمار رہا، یعنی ایک رات اگر بندہ بیمار رہتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، ایک رات اس پر تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہ اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے یا اس کے جسم میں کہیں درد ہو جاتا ہے، اس بیماری پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو کر اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور ایسا پاک کر دیتا ہے گویا جس طرح ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے، اگر وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو وہ اسے لے کر اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں فرشتے، یا اللہ وہ تو تیری اس بیماری میں بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے، تیری پاکی بیان کر رہا ہے، تجھے ہی یاد کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اسے وفات اگر دوں تو اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر تندرست کروں تو اس سے بہتر اسے صحت عطا فرماؤں گا، اور بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔